الرحمن الرحیم عن شریح بن ہانی رضی رحمۃ اللہ علیہ قال، حضرت شریح بن ہانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، سألت عائشہ بأي شيء كان يبدأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیتہ قالت بالسواک، رواہ مسلم۔ حضرت شریح بن ہانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے کون سا کام کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، مسواک کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام للتہجد من اللیل یشوس فاہ بالسواک، متفق علیہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے اٹھتے تو اپنے منہ کو مسواک کے ذریعے سے رگڑا کرتے تھے، صاف کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، کہ مسواک کرنا منہ کی صفائی ہے اور رب کی رضا ہے۔ مطہرۃ للفم مرضات للرب، منہ کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے اور رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس حدیث کو امام شافعی، امام احمد، امام دارمی، امام نسائی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں یہ 3 حدیثیں پڑھی گئی ہیں۔ تینوں حدیثوں میں مسواک کے تعلق سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی 2 حدیثوں سے مسواک کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلا کام مسواک کیا کرتے ہیں، اور جب آپ دن کا آغاز کرتے ہیں اور صبح میں اٹھتے ہیں تو سب سے پہلا کام مسواک کیا کرتے ہیں۔ اس سے مسواک کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ جو تیسری حدیث ہے اس میں مسواک کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ پہلی 2 میں مسواک کی اہمیت اور تیسری میں مسواک کی فضیلت۔ فضیلت مطہرۃ للفم مرضات للرب، مطہرہ مرضات، میم کے زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے منہ کی صفائی، رب کی رضا، یہ ترجمہ اس کا ہوتا ہے۔ اور اگر مطہرۃ مرضات میم کے زیر کے ساتھ پڑھیں تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے منہ کو صاف کرنے والی چیز، منہ کو صاف کرنے کا ذریعہ، رب کو راضی کرنے والی چیز، رب کو راضی کرنے کا ذریعہ۔ زبر زیر پیش کے فرق سے بھی ترجمے میں فرق پڑتا ہے۔ تو خیر، فضیلت یہ معلوم ہوئی کہ مسواک سے منہ کی صفائی تو ہوتی ہی ہے، وہ تو مسواک کا فائدہ ہے۔ فائدہ فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی چیز ہے، اللہ کی رضامندی لانے والی چیز ہے مسواک۔ اب کیسے، لاجک کیا ہے، مسواک کرنے سے اللہ کیسے راضی ہو جاتے ہیں؟ تو شریعت کے بہت سارے احکام ایسے ہیں جس میں کوئی لاجک نہیں ہے۔ نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، فجر کی نماز 2 رکعت پڑھنے سے اللہ راضی، فرض اور پلس سنت 2 رکعت، 4 رکعت پہ اللہ راضی۔ 2 رکعت اس کئی کو فجر کے 4 کئی کو نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے، بس ایسی بتائے ویسا کرو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء عبادات دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے سے اللہ راضی، کیسا نہیں معلوم، لاجک نہیں ہے، بتائے مان لینے کا ہے، ختم بات۔ تو بہت ساری باتیں ایسی ہے شریعت کی، اس میں کوئی لاجک نہیں ہے، مان لینے کا ہے۔ مسواک سے اللہ راضی ہوتے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لاجک بھی ہے اس میں۔ لاجک یہ ہے کہ عبادت کرتے وقت میں اللہ تعالیٰ کو بندے کا پاک صاف ہونا زیادہ پسند ہے۔ کسی بھی طرح کی ذرّی سی بھی بو، گندگی، تھوڑی سی بھی خراب چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اب مسواک کرنے کا کنٹینیو اہتمام کرتا ہے، ذکر بھی کرے گا، منہ میں بولی ہے، قرآن بھی پڑھے گا، منہ میں بولی ہے،
نماز پڑھ رہا ہے، اللہ سے کلام کر رہا ہے، منہ میں بونی ہے، مسجد میں آ رہا ہے، منہ میں بونی ہے، صبح سے شام تک جب مسواک کرنے کا اہتمام کر رہا، منہ میں بونی ہے۔ اللہ کو بندے کا اتنا صاف رہنا پسند آتا، اس لیے اللہ راضی ہو جاتے۔ خیر، بعض لوگوں نے یہ لاجک بیان کی ہے، مگر بیسک بات یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مسواک سے اللہ راضی ہوتے ہیں تو ہو جاتے ہیں، اس لیے مسواک کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ سمجھیے، اسے اصل تو جو پیغام دیا گیا ہے، مسواک کی جب اہمیت اتنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ رہے مسواک کر رہے، صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام مسواک کر رہے، تو اس سے یہ چاہا گیا ہے کہ ہم بھی مسواک کرنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ فائدہ مسواک کا، منہ صاف رہتا ہے، گندگی اور بو وغیرہ سب ختم ہو جاتی ہے، تو فائدہ ہے، فضیلت بھی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ مسواک زیادہ سے زیادہ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ دو تین چیزیں ہیں مسواک میں۔ ایک تو کل بتائی گئی تھی بات، مسواک ایک بالش کی رہنا اور ایک انگلی کے اتنی موٹی رہنا۔ ایک انگلی کے اتنی بولے تو کتنی؟ یہ چھوٹی انگلی کے اتنی موٹی رہنا، اتنی بھی آپ لے سکتے مگر چھوٹی انگلی کے اتنی موٹی رہنا۔ اس سے پتلی رہے تو اس کے اوپر علماء فرماتے ہیں کہ وہ سنت کے درجے سے نیچے ہے، کم سے کم لاسٹ ہر آدمی کی چھوٹی انگلی کا حساب رہنا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو ہوا مسواک۔ اب ایک ہے کہ مسواک کے فائدے فضیلت سب حاصل کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا دور ہے آج کل، کوئی برش کر لے رہے تو کیا مسواک کی فضیلت مل جاتی کیا ہمارے کو؟ کیونکہ ساری حدیثوں میں جو بیسک ہے وہ ہے منہ کی گندگی اور بدبو اور تکلیف دینے والی چیز کو دور کرنا، تو ایک یہ چیز ہے۔ تو علماء کرام اس میں پوری حدیثوں کو سامنے رکھ کے خلاصہ یہ بیان کرتے ہیں، مسواک میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے مسواک میں مسواک کا مقصد، مسواک کا فائدہ، وہ کیا ہے؟ منہ کو صاف رکھنا ہمیشہ، ایک چیز یہ ہے۔ دوسرا، مسواک میں مسواک کی سنت، مسواک کی سنت، مسواک کی سنت یہ ہے کہ آدمی کے جسم سے ہٹ کے خارج میں کوئی چیز ہو، ایکسٹرنل کوئی چیز ہو، انٹرنل نہ ہو، مانے برش ہے، لکڑی کی مسواک ہے، کوئی بھی چیز ایکسٹرنل، انٹرنل نہ ہو، مسواک کی سنت۔ تیسرا ہے لکڑی کی سنت، مسواک میں لکڑی کی سنت۔ اب اگر کوئی بندہ لکڑی کی سنت لیتا ہے، تینوں چیزیں اس کو ملتی ہیں۔ لکڑی ایکسٹرنل چیز ہے، مسواک کی سنت مل جائے گی، اور لکڑی بھی آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی لکڑی استعمال کی ہے، پھر اس سے منہ بھی صاف ہو جائے گا، مقصد بھی مل جائے گا، تینوں چیزیں۔ اگر کوئی بندہ برش استعمال کرے تو ایکسٹرنل چیز تو مل گئی مسواک کی سنت، اور منہ کی صفائی بھی مل گئی، مگر لکڑی والی سنت مس ہو گئی۔ اور اگر کوئی بندہ خالی انگلی سے صاف کر لے، ایکسٹرنل چیز گئی، لکڑی کی سنت بھی گئی، خالی مقصد ملا۔ اور اگر کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا، ویسے چھڑا ہوا منہ ڈال لے کے رہ رہا، تو اس کو کیا بھی نہیں مل رہا، پھر ہر چیز سے انہیں محروم رہ رہا، ہر بات سے محروم رہ رہا۔ اس لیے اب مسئلہ سمجھیے، لکڑی والی سنت آج بھی چونکہ اویلیبل ہے، بلکہ قیامت تک اویلیبل رہے گی، کوئی مشکل چیز نہیں ہے، درخت ہر جگہ پر ہوتے ہیں، تو اس لیے کسی بھی لکڑی سے مسواک کر لے، لکڑی والی سنت بھی ملے گی، ایکسٹرنل چیز بھی ملے گی، فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ مگر لکڑی میں بہتر ہے پیلو کے درخت یا زیتون کے درخت کی لکڑی ہونا، یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے۔ نارملی جو بازار میں پائے جاتے ہیں وہ پیلو کے درخت کے ہوتے ہیں، یا زیتون کے درخت کا آپ لے لیجئے، ساری چیزیں کلیکٹ ہو جائیں گی۔ اب اگر کوئی بندہ ایمرجنسی ہے، وہ برش استعمال کر لے رہا تو فائدہ مل رہا، سب مل رہا، امید رکھے کہ مسواک کی فضیلت بھی مل جائے گی، مگر لکڑی والی سنت تو مس ہوگی۔ مسواک کی فضیلت بھی مل سکتی ہے، فائدہ بھی مل سکتا ہے، مگر لکڑی والی سنت مس ہو جائے گی۔ انگلی کا کیا ہے بھائی، پھر انگلی بھی کر لینا بولتے ہیں نا، وہ نہیں ماموں سے نتے ماموں بہتر ہے بولتے ہیں، ویسا نہیں ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے بولتے ہیں نا، تو ویسا کیا بھی نہیں کر رہے بھائی، انگلی سے تو کر لو نا کم سے کم، بدرجہ مجبوری، لیکن سہولت رکھتے ہوئے ہم انگلی استعمال کرتے جا رہے 24 گھنٹے۔ مسواک کی سنت تو نہیں ملتی، مسواک کی فضیلت بھی نہیں ملتی، لکڑی والی سنت بھی نہیں ملتی۔ بات سمجھ رہے نا بھائی، یہ بہت ہی اہم بات ہے، یہ پوائنٹ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو مسواک کے بڑے بڑے فضائل ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کو پانے کے لیے، منہ کی صفائی کے لیے الگ سے لکڑی کا اہتمام کر لیں۔ اگر کسی کو لکڑی نقصان دیتی ہے، اس سے خون نکل جا رہا، جب بھی کر کے دیکھ رہے، کبھی بھی کر رہے تو ہو رہا، کر کے دیکھ لیے کئی مرتبہ،
وہ لوگ برش استعمال کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسواک کی فضیلت، مسواک کی سنت سب چیزیں دے دیں گے، مگر نارملی ایسا نہ ہو، لکڑی کا اہتمام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اہم قیمتی باتیں ہیں، ہماری ذات ہماری آخرت سے متعلق ہیں، فائدہ اور اللہ کی فضیلت سے متعلق ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو مسواک جیسی سنت جو آج چھوٹ رہی ہے اس کو زندہ کر کے خود کے عمل میں لانے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔